السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں AJ عبدالی نیٹ ورک۔ محترم دوستو، جس طرح مسلمان بقرعید کے موقع پر اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں، اسی طرح یہودیوں کے یہاں بھی قربانی کرنے کا رواج تھا، اور بہت زیادہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق قربانی کیا کرتے تھے۔ جس طرح آج اسلام میں اللہ کی رضا کی خاطر حلال جانور کی قربانی دی جاتی ہے، اسی طرح یہودیوں کے یہاں بھی قربانی دی جاتی تھی۔ مگر پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ یہودیوں کے یہاں آج موجودہ دور میں قربانی کا رواج بالکل ختم ہو گیا۔ انہیں انتظار ہے اپنے اس مسیحا کا جسے وہ آل داؤد میں سے مانتے ہیں۔ اس کے آنے کے بعد پھر سے قربانی کے دستور کو شروع کریں گے۔ دوستو، آپ یہودیوں کی پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہودی ایک وقت میں اتنی قربانی کرتے تھے کہ شاید ہی آج کا مسلمان اتنی قربانی کرتا ہوگا۔ اسلام میں جس طرح جانور کی قربانی دی جاتی ہے، یہودیوں کے یہاں اس سے قربانی کا طریقہ بالکل الگ تھا۔ جن حلال جانوروں کی قربانی مسلمان کرتے ہیں، ان حلال جانور کی قربانی یہودی بھی کرتے تھے، جنہیں اربن کہا جاتا تھا۔ اربن عام طور پر ایک حلال جانور ہوتا ہے، جیسے بیل، بکری، بھیڑ، پاختہ وغیرہ، جنہیں یہودی روایات کے مطابق قربان کیا جاتا تھا۔ اور کبھی کبھار ان کی قربانی مثلاً اناج، کھانا، سرکہ اور خوشبو وغیرہ کے طور پر بھی قربانی کی جاتی تھی۔ لیکن دوستو، کوئی عام شخص قربانی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ قربانی صرف کاہنوں کے ہاتھ سے ہی ہوتی تھی۔ جب کوئی یہودی قربانی کرتا تو اس کے عام طور پر 3 حصے ہوتے تھے، جس میں زیادہ تر حصہ قربانی کرنے والا ہی کھاتا، جبکہ کچھ حصہ کاہنوں کو دیا جاتا۔ تھوڑا سا حصہ یروشلم میں بیت المقدس کی قربان گاہ پر جلا دیا جاتا تھا، اور کچھ موقع ایسے بھی تھے کہ ساری قربانی صرف خدا کے نام پر ہی پیش کر دیتے تھے، جسے کفس الفدا کہا جاتا تھا۔ دوستو، کفس الفدا اس جانور کو کہتے ہیں جس پر کسی کے گناہ لاد کر جنگل کی طرف ہانک دیا جاتا۔ تورات عبرانی کے مطابق خدا نے بنی اسرائیل کو بہت سارے موقعوں پر قربانی کرنے اور کروانے کا حکم دیا تھا۔ جس دن یہودیوں کو فرعون سے آزادی ملی تھی، اس دن کو یہودی ایک فیسٹیول کے طور پر مناتے تھے، اور اس دن ایک بڑی تعداد میں قربانی ہوتی تھی۔ مگر پچھلے کئی سینکڑوں سالوں سے یہودی اس تہوار کو بھی قربانی نہیں کرتے۔ ہیکل یروشلم کے بننے سے پہلے جب بنی اسرائیل صحرا میں رہتے تھے، اس دوران قربانی صرف خیمے میں ہی کی جاتی تھی۔ پھر ہیکل سلیمانی کے تعمیر ہونے کے بعد ساری قربانیاں مسجد اقصی کی قربانی گاہ میں دی جانے لگی۔ ہیکل سلیمانی کے تباہ ہونے کے بعد جب دوسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوئی، قربانی کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، مگر یہ ہیکل بھی 70 عیسوی میں تباہ ہو گیا۔ دوسرے ہیکل کے تباہ ہونے کے بعد یہودیوں نے قربانی سے منع کر دیا، کیونکہ حلاقہ کے مطابق قربانی صرف ہیکل سلیمانی میں ہی کی جا سکتی تھی۔ دوسری صدی عیسوی میں قربانی پھر سے شروع ہوئی، کئی قبیلوں میں جاری رہی۔ اس زمانے میں قربانی 613 حکموں کے پیروی میں کی جاتی تھی۔ لیکن جبکہ اس دور میں ہیکل سلیمانی اور کاہن بھی نہیں ہے، تو اس دور کے یہودی صدقہ و خیرات کی صورت میں یہ فریضہ ادا کرتے ہیں۔ دوستو، یہودیوں کے یہاں یہ عقیدہ بہت مشہور ہے، اور یہودیوں کے بڑے عالم یہ مانتے ہیں کہ جب ہمارا مسیحا آئے گا تو پھر سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی، اور جانوروں کی قربانی کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے گا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ انفارمیشن بھرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا۔ اسے لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔